نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، ہر وہ مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا، یعنی اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، اور 7.5 تولہ سونا موجودہ گراموں کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام بیٹھتا ہے۔ یا اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہے، چاندی کے علاوہ کچھ نہیں، تو 52.5 تولہ چاندی اور موجودہ گراموں کے اعتبار سے 614 گرام 360 ملی گرام چاندی۔ یا کسی کے پاس نقد کیش ہے، نقد کیش گھر میں رکھا ہوا ہے یا بینک میں ہے، یا آپ نے لاٹھی ڈال رکھی ہے اور آپ نے اس میں پیسے جمع کر رکھے ہیں، اور وہ نقد کیش 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے۔ یا کسی کے پاس مال تجارت ہے، مال تجارت پلاٹ کی شکل میں ہو، مال تجارت سامان کی شکل میں ہو، مال تجارت آپ کے پاس گودام ہے اور اس گودام کے اندر بیچنے کے لیے مال رکھا ہوا ہے، تو اگر مال تجارت اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں اور آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں، 52.5 تولہ چاندی نہیں، تھوڑا تھوڑا ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا نقد کیش ہے، تھوڑا مال تجارت ہے، تو سب کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے یا نہیں پہنچ جاتا ہے۔ اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تب بھی آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے اور آپ پر زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہوگا۔ لیکن اس نصاب کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ نصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، رہنے کے لیے مکان، گھر میں رکھے ہوئے کپڑے، گھر میں رکھے ہوئے برتن، کام کرنے کے آلات اوزار، مشینیں، گاڑیاں وغیرہ جو استعمال کے لیے ہیں، بھلے سے وہ کرائے پر آپ چلا رہے ہیں، مکان بھلے سے وہ کرائے پر آپ دے رہے ہیں، یا آپ نے پلاٹ لے رکھا ہے رہنے کے لیے ہے، وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے الگ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد کیش یا مال تجارت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر سال بھر گزر جائے، حولان حول۔ مثلا ایک آدمی پہلے سے غریب ہے اور محرم کے مہینے میں اس کے پاس کہیں سے مال آ گیا جس سے وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اب اگلے سال اس پر زکوٰۃ ضروری ہوگی۔ جس سال اس کے پاس مال آیا ہے اس سال زکوٰۃ ضروری نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس پر اتنا قرضہ نہ ہو جتنی اس کی ملکیت ہے۔ مثال کے طور سے ہمارے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، 10 ہی لاکھ روپے ہمارے اوپر قرضہ ہے یا 10 لاکھ روپے سے زیادہ قرضہ ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر قرض ادا کرنے کے بعد نصاب کے بقدر بچ جاتا ہے، مثال کے طور سے ہمارے پاس قرضہ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے اور ہمارے پاس ملکیت 15 لاکھ روپے کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے 10 لاکھ روپے نکالنے کے بعد 5 لاکھ روپے بچ جاتے ہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب رہی بات کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی، تو اس سلسلے میں ایک ضابطہ یاد رکھیے گا آپ کہ جو آپ کی نسل سے ہے یا جس کی آپ نسل سے ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور سے آپ جس کی نسل سے ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کی دادی ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی نانی ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور جو آپ کی نسل سے ہے، مثال کے طور سے آپ کا بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ لیکن بعض حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نادار ہے، غریب ہے اور بیوی صاحب حیثیت ہے تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن یہ ہمارے مسلک میں نہیں۔ ہمارے مسلک میں نہ بیوی شوہر کو نہ شوہر بیوی کو۔ بعض حضرات علماء کے نزدیک بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ
دے سکتی ہے لیکن ہمارے مسلک میں نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے اپنی بیٹی کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ نہ آپ اس کی نسل سے ہے نہ وہ آپ کی نسل سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا سب سے آسان طریقہ، آپ پوچھتے ہیں لوگ زکوٰۃ کس کس مال پر ہوتی ہے، تو آپ ایک ضابطہ یاد رکھیں، صرف 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، نقد کیش، مال تجارت۔ سب سے آسان طریقہ، ان 4 چیزوں کو جوڑ لیجئے، ان کی موجودہ قیمت۔ آپ کے پاس سونا ہے، اس کی قیمت لگا لیجئے موجودہ، آپ کے پاس چاندی ہے، اس کی قیمت لگا لیجئے، نقد کیش جو آپ کے پاس ہے بینک میں یا آپ نے لاٹھی میں جمع کر رکھا ہے اس کو جوڑ لیجئے۔ اسی طریقے سے مال تجارت، بھلے سے وہ پلاٹ کی شکل میں ہو جو آپ نے لے بیچ کے لیے لے رکھا ہے یا آپ کے پاس گودام میں مال رکھا ہوا ہے، ان 4 چیزوں کو ایک جگہ جوڑ لیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اب آپ کا جو قرضہ دوسرے لوگوں پر چاہتا ہے، جس کے ملنے کی امید ہے، اس کو بھی جوڑ لیجئے، وہ مثلا 12 لاکھ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے اوپر دینداری کتنی ہے۔ مثال کے طور سے 12 لاکھ روپے ہماری ملکیت ہے اور 6 لاکھ روپے ہمارے اوپر دینداری ہے، 6 لاکھ روپے کو کم کر دیجئے، لہذا 6 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ ایک آدمی نے پلاٹ لیا تجارت کے لیے، پھر بعد میں نیت ہو گئی رہنے کے لیے، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یا ایک آدمی نے پلاٹ لیا تھا رہنے کے لیے اور اب اس کو بیچنے کی نیت ہو گئی، تو جب تک اس کو بیچے گا نہیں تب تک زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یا ایک آدمی نے پلاٹ لیا، اب اس میں اس کا ارادہ اور نیت ڈھل مل ہے، بیچ بھی سکتا ہے، اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، تو ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک آسان سا طریقہ کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ 8 مصارف میں سے ایک مصرف ہمارے یہاں مؤلفت قلوب، اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ دینے کی اجازت دی تھی۔ لیکن اب اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، اب اس کی ضرورت ہمارے علماء احناف کے یہاں نہیں رہی، اس لیے 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق ضروری ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں تحقیق کیسے کریں؟ اس کے ظاہری حالات کو دیکھ لیجئے، ظاہری حالات کو دیکھ کر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، بھلے سے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو مستحق ہی نہیں تھا، بہرحال آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کے زکوٰۃ کسی کے کہنے پر دے دی، بعد میں معلوم ہوا وہ صاحب حیثیت ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک آخر میں یہ مسئلہ کہ لوگ کہتے بیوہ، ہر محلے میں بیوہ ہوتی ہیں، بیوہ ہونا زکوٰۃ دینے کا معیار نہیں ہے۔ بہت سی بیوہ ایسی ہوتی جن کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ بیوہ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کا ظاہر حال معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تلاش کیجئے، اپنے بھائی ہیں، بہن ہے، تایا ہے، چچا ہے، اپنے عزیز و اقارب ہیں، اپنے محلے والے، اپنے پڑوس والے، اپنے بستی والے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے، ان کو دیکھیں۔ قریبی آدمی کو زکوٰۃ دو گے ڈبل ثواب، ایک صدقے کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، دوسرے ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیجیے۔ دوسرے نمبر پر ہے مدارس، جن مدارس میں مستحق بچے پڑھتے ہیں، ایسے مدرسوں میں بھی زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا، زکوٰۃ کا، اور دوسرے علم پھیلانے کا۔ تو ان چیزوں کا خاص طور سے آپ حضرات خیال رکھیے۔ اور رمضان المبارک میں چونکہ عام طور سے زکوٰۃ ادا کرنے کا لوگوں کا معمول رہا ہے، تو اس لیے جلدی سے جلد زکوٰۃ دینے کی کوشش کیجیے۔ بزرگان محترم، ہمارے ہاں بہت لاپرواہی زکوٰۃ کے سلسلے میں کی جاتی ہے۔ عام طور سے
لوگ زکوٰۃ رمضان ہی میں دیتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ جس مہینے میں آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں اسی مہینے میں آپ زکوٰۃ دیجیے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ رمضان کا مہینہ طے کر لیجئے کہ ہمیں رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو بھی مال آپ کے پاس ہو اس کی آپ ویلیو جوڑ لیجئے اور اس پر زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ لہذا رمضان سے پہلے جتنا مال آپ کے پاس آ جائے، اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہے، ایک دن پہلے بھی آ جائے اس کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور رمضان کے بعد جو مال آئے گا اس کی زکوٰۃ آپ آئندہ سال ادا کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ پیشگی دینا چاہے، مثال کے طور سے اس سال ہمارے اوپر زکوٰۃ 2 لاکھ روپے بیٹھتی ہے اور ہمیں اچانک کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینی پڑ گئی، 2 لاکھ کے بجائے آپ نے 3 لاکھ روپے دے دی، تو اس 1 لاکھ روپے کو پیشگی زکوٰۃ میں آپ جوڑ سکتے ہیں۔ آئندہ سال جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ 1 لاکھ روپے آئندہ سال کی زکوٰۃ سے کم کر لیجئے۔ آخر کو بھی آپ حضرات دعا خیر میں یاد رکھیں۔ محمد معصوم قاسمی، خادم جامعہ عربیہ مدرسۃ المومنین منگلور، ضلع ہردوار، اتراکھنڈ۔